وار دیوان جند انج بیتا جانی جند انج بیتا جانی سونے تو وار دیوان مدنی تو وار دیوان ڈھولن تو وار دیوان جند انج بیتا جانی جند انج بیتا جانی جند انج بیتا جانی پاویلک وظیفے کرو اس سب نالو چنگائے آقا تے درود پڑھو پڑھیے صلی اللہ علیہ یا وسلم علیکہ یا حبیب اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی علی صلی علی صلی علی پڑھو 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 آقا میرے قرار ہر بے قرار کے آقا میرے قرار ہر بے قرار کے محبوب کل ہے یار ہے ہر وردگار کے صلی علی صلی علی صلی علی پڑھو 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 جب حسن تھا ان کا جلملوا انوار کا عالم کیا ہوگا اللہ کی بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا چاہے تو اشاروں سے اپنے چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہے پلٹ دے دنیا کی کایا ہے پلٹ دے دنیا کی کایا ہے پلٹ دے دنیا کی یہ شان ہے خدمت گاروں کی یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا صلی علی صلی علی صلی علی پڑھو صلی علی صلی علی صلی علی پڑھو صلی علی صلی علی صلی علی پڑھو صلی علی صلی علی صلی
خیرات دیجئے آمین سم آمین صدقہ حسن حسین کا خیرات دیجئے بیٹھے ہیں منگتے آپ کے دامن پسار کے صلی حسین کا صدقہ دیا ہے یار کے سر سے اتار کے صلی علی صلی علی صلی علی پڑھو 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 نہ میں مست ہوں نہ الست ہوں نہ میں مست ہوں نہ الست ہوں نہ میں مست ہوں نہ الست ہوں مجھے کدے کی خبر نہیں مجھے کدے کی خبر نہیں مجھے کدے کی خبر نہیں میں مست ہوں نہ الست ہوں مجھے کدے کی خبر نہیں مجھے کدے کی خبر نہیں تیرے نام نے وہ نشا دیا تیرے نام نے وہ نشا دیا تیرے نام نے وہ نشا دیا مجھے سب نشوں سے بچا لیا صلی علی صلی علی صلی علی پڑھو صلی علی صلی علی صلی پڑھو نہ میں مست ہوں نہ الست ہوں 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 مجھے کدے کی خبر نہیں مجھے کدے کی خبر نہیں مجھے کدے کی خبر نہیں تیرے نام نے وہ نشا دیا تیرے نام نے وہ نشا دیا تیرے نام نے وہ نشا دیا مجھے سب نشوں سے بچا لیا صلی علی صلی علی صلی علی پڑھو صلی علی صلی علی صلی علی پڑھو صلی علی صلی علی صلی علی پڑھو صلی میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے
یا رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں قربان یا رسول اللہ میں قربان یا رسول اللہ میں قربان یا رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمارے سنیوں کی پہچان ہے یا رسول اللہ کی صدا. تمام دوست مل کر پڑھے میں صدقے میں صدقے بلند آواز سے کہیے میں صدقے نعرہ رسالت میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ تیرا بابا کہ تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ تیرا بابا کہ تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ میں صدقے 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 یا حبیب اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ نعرہ رسالت رسول اللہ نعرہ رسالت رسول اللہ یقیناً آپ ہر عاشق کے در تشریف لاتے ہیں یقیناً آپ ہر عاشق کے در تشریف لاتے ہیں تیرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ صدقے 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 یا حبیب اللہ صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ سے رغبت کل نظر پر نظارم یا رسول اللہ سے رغبت کل نظر پر نظارم یا رسول اللہ غریبم بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ صدقے 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 یا حبیب اللہ صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ صدقے یا حبیب اللہ
صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ صدقے یا حبیب اللہ صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ رسول اللہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ صدقے یا حبیب اللہ صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ تو ہی بس کی دن آرام جا سب راہ قرار مل روخے پر نور ماں قرار یا رسول اللہ صدقے 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 یا حبیب اللہ صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ دم آخر نمائی چل پائے دیدار جامیرہ سے لوٹے تو ہمیں امیدوار یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ صدقے یا حبیب اللہ صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں قربان یا رسول اللہ میں قربان یا رسول اللہ چٹے رنگ دا بادام ہو سی او چٹے رنگ دا بادام ہو سی جوندیاں بھی تیریاں مویا مٹی بھی غلام ہو سی تے رب شانہ والا او رب شانہ والا جن سانو رب دسیا او مدینے والا جن سانو رب دسیا او مدینے والا میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ تیری خوشبو تو سب محفل نظام یا رسول اللہ تیرے دم نال میں ٹھنڈیاں
صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ نعرہ رسالت ہم اشاعت رسول اس نعرے کا محبت سے بلند آواز سے جواب دے نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ حبیب اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ میں صدقے یا رسول اللہ یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں تیرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ صدقے یا حبیب اللہ صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ صدقے یا حبیب اللہ صدقے یا رسول اللہ یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ صدقے یا حبیب اللہ صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ سے رحمت کل نظر پر ہو سارم یا رسول اللہ غریبم بے نوائم خاد سارم یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ صدقے یا حبیب اللہ صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ نعرہ میں صدقے یا رسول اللہ 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 میں صدقے یا حبیب اللہ میں صدقے یا رسول 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 اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں
میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ تمام احباب میرے ساتھ مل کر کلام اعلیٰ حضرت مل کر پڑھتے ہیں سب سے اعلیٰ مل کر بلند آواز سے پڑھیے سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا اعلیٰ ہمارا بلند آواز سے تمام احباب مل کر پڑھیں سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع کو لے کر آیا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی سبحان اللہ. حضرات محترم یہ تھے جناب بلبل باغ مدینہ جناب حماد رضا محمد صافی صاحب جو کہ حضرت علامہ مولانا سید عبدالقادر صاحب کو تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہیں غلام ہیں. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى وعلى آلہ برر التقى والنقى واصحابہ الذین نجوم الہدى وعلى جمیع الصلحاء والاولیاء والاتقیاء من امت محمد مصطفى علیہ افضل التحیۃ والثناء الى یوم الجزاء. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. صدق اللہ خالقنا العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین
والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. جس کے کانوں میں یہ آیت حکم درود شریف پہنچی ہے وہ بآواز بلند درود شریف کا نغمہ الاپے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا محبوب الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى بالحوائج وتنال به الرغائب حسن الخواتيم ويستسقى الغمام الوجه الكريم وعلى آله وأزواجه وصحبه بعدد كل معلوم لك يا الله. صلى الله على النبي الأمي وآله وصحبه وآله وسلم صلاة سلاما عليك يا رسول الله صلاة سلاما عليك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا شانہ واتم برہانہ وآزم شانہ کی ذات پاک کا شکر ہے کہ جس خالق و مالک نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور امت میں پیدا فرما کر یہ سب سے بڑا احسان، کرم اور فضل، لطف عظیم، کرم عظیم، احسان عظیم یہ فرمایا کہ ہمیں اس ادب والے، محبت والے، عشق والے مذہب اہل السنت والجماعت میں پیدا فرمایا کہ جو انبیاء کا بھی ادب کرنے والے ہیں، صحابہ کرام کا بھی ادب کرنے والے ہیں، اہل بیت اعظام کا بھی ادب کرنے والے ہیں، اولیاء کاملین و واصلین کا بھی ادب کرنے والے ہیں، قرآن کا بھی ادب کرنے والے ہیں، حدیث کا بھی ادب کرنے والے ہیں. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی اسی عقیدے کے ساتھ زندگی اور موت نصیب فرمائے. برادران ذی وقار، آج کی یہ پر رونق روحانی، ایمانی، وجدانی محفل ذکر پاک، محفل نعت مصطفیٰ و ذکر خدا جو انعقاد پذیر ہے، اس کی صدارت میرے پیر و مرشد، ہم سب کے پیر و مرشد سیدنا و مرشدنا قدوۃ الاولیاء، طبیب روحاں، جان سالکاں، شیخ العلماء، فخر اہل سنت، پیر طریقت، رہبر شریعت، الحاج حضور میاں محمد حنفی سیفی دامت برکاتہم القدسیہ اطال اللہ حیاتہ و فضاتہم نے فرمانا تھی. آپ نے بنفس نفیس حاضر ہونا تھا، لیکن آپ کے پیر و مرشد یعنی ہمارے دادا پیر و مرشد سیدنا و مرشدنا غوث جہاں، قدوۃ السالکین، امام الواصلین، برہان الواصلین، مجدد دوراں، قیوم زمان، حضرت اخونزادہ سیف الرحمن پیر ارچی خراسانی مبارک دامت برکاتہم القدسیہ کی طبیعت مبارک اچانک ناساز ہوئی، اور آپ
راولپنڈی علاج اور معائنہ کے لیے تشریف لے گئے تو پیر و مرشد کو لامحالہ آپ کے ساتھ جانا پڑا، اور پیر و مرشد پاک خود فرماتے ہیں کہ دوستو مجھے یہ صدارتیں، مجھے یہ دعوتیں، مجھے یہ مہمان خصوصی کی دعوتیں، مجھے یہ جو کچھ ملا ہے میرے مرشد کا صدقہ ملا ہے، تو جب جہاں میرا مرشد ہے تو میں تو اس کے ساتھ ہوں۔ اس واسطے آپ نے مجھے آتے آتے 2 بار فون فرما کر اس بات کا حکم فرمایا کہ محفل میں بانیان محفل بالخصوص محترم مکرم جناب الحاج الیاس صاحب اور ان کے صاحبزادگان سدھیر الیاس محمدی سیفی اور سہیل الیاس محمدی سیفی اور جملہ کارکنان و اراکین بزم غوثیہ جو اس آج کی اس عظیم الشان محفل کے منتظمین ہیں اور بانیان ہیں، جنہوں نے اتنا خوبصورت انتظام محبوب کریم علیہ السلام کی محبت میں سجایا ہے، پیر و مرشد پاک ان کے لیے دعا گو ہیں، اور آپ نے ان سب کا شکریہ ادا کیا اور ان کے لیے خصوصی دعائیں فرمائی ہیں، اور یہ فرمایا کہ وہ میری اس عدم حاضری کی وجہ سے، عدم شرکت کی وجہ سے کبیدہ خاطر نہ ہوں اور کسی قسم کا ملول نہ رکھیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی زندگی رہی، اللہ تبارک و تعالی خیر فرمائے تو انشاءاللہ آگے زندگی میں موقع ملا تو انشاءاللہ اس کمی کو پورا کر دیا جائے گا۔ اور آپ نے اپنی نمائندگی کے لیے اپنے صاحبزادہ والا شان جو اس وقت آپ کے سامنے جلوہ افروز ہیں، آپ کے صاحبزادہ والا شان حضرت صاحبزادہ جناب محمد آصف صاحب دامت برکاتہم القدسیہ سامنے صدارت فرماتے ہوئے جلوہ افروز ہیں، آپ ان کی زیارت فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سلسلہ عالیہ کے انوار و برکات اور فیوزات سے مستفیض فرمائے۔ عزیزان گرامی، میں تو صرف اتنا پیغام دینے کے لیے حاضر ہوا تھا، میرے مرشد گرامی قدر نے میری ڈیوٹی لگائی تھی کہ بانیان محفل کا شکریہ ادا کیا جائے، میری عدم حاضری کی ان کو وجہ بتا دی جائے کہ میں اس وجہ سے نہیں آیا کہ میرے پیر و مرشد بیمار تھے اور مجھے ان کے ساتھ راولپنڈی معائنہ کے لیے جانا ضروری تھا۔ اس لیے امید ہے کہ جب یہ عذر بانیان محفل کو پتہ چل گیا تو اب ان کی خدمت میں کسی قسم کی ناراضگی کا سبب نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی وہ اس حاضری سے اور اتنے علماء اور مشائخ اور سادات آپ کے حکم پر تشریف لائے، حضور سید السادات جناب پیر سید افضال حسین شاہ صاحب آستانہ علیہ ریحان والا شریف منڈی فیض آباد سے تشریف لائے، یہ حضور پیر و مرشد پاک کے داماد منظور نظر ہیں، آپ جلوہ افروز ہیں، اور اسی طرح حضرت علامہ مولانا پیر طریقت جناب صوفی باصفا جناب حضرت علامہ مولانا مفتی مجیب الرحمن صاحب گجرانوالہ سے سرکار پیر و مرشد پاک کے حکم پر تشریف لائے، اور اسی کے ساتھ جناب حضرت علامہ مولانا قاری اللہ یار صاحب آستانہ علیہ راوی ریان شریف کے مدرس یہ تشریف لائے، اسی طرح حضرت علامہ مولانا قاری شیر محمد صاحب دامت برکاتہم القدسیہ آستانہ علیہ کے مدرس تشریف لائے، خلفائے کرام دیگر تشریف لائے، لیکن آپ اپنی روحانیت کے ساتھ جلوہ افروز ہیں، اپنی نگاہوں کے ساتھ۔ میں آتے ہی بتا رہا تھا کہ سرکار پیر و مرشد اگر آتے خود جلوہ افروز ہوتے، بے شک وہ ایک شان تھی، لیکن آپ کو اتنا فکر ہے کہ آپ نے 2 مرتبہ فون فرما کر مجھے بھی اور قاری شیر محمد صاحب کو محفل کے بارے میں تاکید فرمائی کہ محفل میں ضرور جائیں اور میری طرف سے جا کر اظہار معذرت بھی کریں اور ان کو دعائیں بھی پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پیر و مرشد کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرمائے، حضور دادا پیر و مرشد کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرمائے۔ آپ سب حضرات کی یہ کاوش، یہ پیاری محفل، یہ پیارا انتظام، یہ عشق مصطفیٰ میں یہ سجا ہوا اور یہ ان کے جلووں کا مظہر یہ پروگرام اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے اور اس کے انوار و برکات سے فیض یاب فرمائے۔ دوستان محترم، مختصراً 2 باتیں عرض کروں گا، توجہ کے ساتھ ذرا سماعت فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین
فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا کہ پوچھو، سوال کرو اہل ذکر سے، ذکر والوں سے اگر تم نہیں جانتے، اگر تمہیں معلوم نہیں، پتہ نہیں، تو ذکر والوں سے سوال کرو۔ یہاں پر بعض تراجم میں اور اکثر تراجم میں یہ ترجمہ کیا گیا کہ سوال کرو اہل علم سے اگر تم نہیں جانتے۔ بے شک یہ ترجمہ اپنی جگہ پہ درست، بجا اور حق ہے، لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ علم بھی تو عربی کا لفظ ہے، علم بھی عربی ہی کا لفظ ہے، اگر فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْعِلْمِ کہہ دیا جاتا اور آیت کریمہ یوں ہو جاتی اہل العلم، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْعِلْمِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ پوچھو اہل علم سے اگر تم نہیں جانتے، تو معنی پھر بھی ٹھیک تھا، مطلب پھر بھی واضح تھا، کوئی فرق بھی نہیں پڑنا تھا، آیت اس طرح بھی بالکل ٹھیک تھی۔ علماء کرام تشریف فرما ہیں، قبلہ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، مدرس ہیں، صدر مدرس ہیں اپنے مدرسے کے، گرامیٹیکلی نحو کے طور پر بھی کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ فرق نہیں پڑنا تھا، تو اہل ذکر کیوں فرمایا گیا؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ کیوں کہا گیا؟ جب اہل ذکر کہا گیا اس کا ترجمہ اہل العلم بھی ٹھیک ہے، ایک ترجمہ اہل العلم بھی نکلتا ہے اور بجا ہے، لیکن جو ظاہری معنی اگر اس کا جو لفظ اس کے مقابلے میں دوسرا لفظ ہو علم، اور علم کو چھوڑ کر ذکر کا اس لفظ استعمال کیا گیا، تو اس سے مراد کوئی خاص امر ہے، کوئی خاص بات ہے، کوئی خاص امر اور اشارہ ہے کہ جب دو لفظ موجود ہوں اور اس کا معنی بھی واضح ہو، تو اس لفظ کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو وہاں پر اس کا وہی مخصوص معنی مراد ہوتا ہے، اس سے وہی معنی لیا جاتا ہے۔ تو فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، علم معنی لیا جائے تو بجا ہے، حق ہے، ٹھیک ہے، لیکن اصل معنی اہل الذکر کا جو ہے وہ ذکر ہے کہ پوچھو ذکر والوں سے اگر تم نہیں جانتے۔ ذکر کیوں بیان فرمایا؟ اس لیے بیان فرمایا کہ لوگوں علم وہ ہے، علم کا تعلق دماغ سے ہے، علم کا تعلق جو ہے انسان کے ذہن سے ہے۔ اگر کوئی بچہ علم والا نہ ہو، کوئی بچے کسی کو علم نہ آئے، کوئی بچہ کلاس میں نالائق ہو، تو کبھی اس کو یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ بڑا کند قلب ہے، یہ بڑا جو ہے وہ اس کا قلب ٹھیک نہیں ہے، یہی کہا جاتا ہے اس کا ذہن ٹھیک نہیں ہے، یہ بڑا کند ذہن ہے، اس کو سبق یاد نہیں ہوتا۔ تو پتہ چلا علم کا تعلق دماغ سے ہے، اس لیے یہاں علم نہیں استعمال کیا گیا، ذکر استعمال کیا گیا۔ کیوں؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، سوال کرو ذکر والوں سے۔ کیوں؟ کہ ذکر کا تعلق قلب کے ساتھ ہے، ذکر کا تعلق قلب کے ساتھ ہے، اور قلب کے ساتھ ذکر کا تعلق ہے، تو جب قلب کے ساتھ ذکر کا تعلق ہے تو فرمایا کہ القلب المومن عرش اللہ، اللہ جو مومن کا دل ہے وہ اللہ کا عرش ہے۔ جب وہ اللہ کا عرش ہوگا، ذکر والا دل ہوگا، وہ اللہ کے انوار و تجلیات کا مرکز ہوگا۔ جب وہ ذکر والا ہوگا، اس ذکر والوں سے کوئی بات پوچھو گے وہ بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، ذکر والوں سے سوال کرو، ذکر والا تمہیں ہر چیز بتائے گا، علم والا تمہیں کوئی چیز بتائے گا، علم والا تمہیں کوئی بتائے گا، لیکن ذکر والا تمہیں ہر کچھ بتائے گا۔ جو کچھ ذکر والوں سے پوچھے وہ بتاؤ گے، وہ تمہیں بتائے گا ذکر والا۔ جی ذکر والوں سے پوچھو، یاد والوں سے پوچھو۔ ذکر کا معنی علم بھی ہے، ذکر کا معنی قرآن بھی ہے، قرآن والوں سے پوچھو۔ خود قرآن ذکر ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اس کا معنی قرآن بھی ہے، ذکر حضور کا نام بھی ہے، ذکر سرکار کا نام بھی ہے، مدینے والے تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ذکر اللہ ہے۔ تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، پوچھو مصطفیٰ والوں سے
وہ ہر چیز تمہیں بتائیں گے۔ تو جن کا تعلق حضور کی ذات سے ان سے پوچھو، ذکر یعنی فرمایا پوچھو حضور والوں سے، پوچھو سرکار والوں سے، پوچھو ان سے جن کے سینے میں سرکار کا فیض ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ما سب اللہ شیئن فی صدری الا سببتہ فی صدر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو کچھ میرے سینے میں تھا وہ سارا میں نے ابوبکر صدیق کے پاک کے سینے میں ڈال دیا۔ حضور کے سینے کی چیز سیدنا ابوبکر صدیق کے پاک کے سینے میں ہے۔ یہ چیز ہے سینے کی اور پینے کی، یہ چیز ہے سینے کی اور پینے کی۔ کہا جاتا ہے نا طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ ہیں جی نظروں سے پلائی جاتی ہے، یہ وہ میں ہے جو مدینے سے منگائی جاتی ہے۔ نگاہوں سے پلائی جاتی ہے، وہ میں ہے جو مدینے سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ یہ وہ الحمدللہ یہ ذکر کی میں، یہ جو سلسلہ سیفیہ کے یہ ان پیاروں نے ان مستوں نے پی ہے، یہ وہ میں ہے جو سیدنا صدیق اکبر نے پی تھی، یہ وہ میں ہے جو نگاہوں سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے پلائی تھی۔ آج شعر تو پڑھا جاتا ہے لیکن جب پینے کی باری آتی ہے اس وقت شرماتے ہیں، پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے، کہتے ہیں کوئی نئی چیز ہے، یہ کوئی نیا سلسلہ ہے، یہ کوئی نئی چیز ایجاد کر لی ہے، یہ پتہ نہیں کدھر سے آ گئی ہے۔ نہیں میرے بابا، تعصب کو چھوڑو، تعصب نہیں رکھو۔ یہ کیا آپس میں ہم نے تعصب بنا لیا ہے، ہاں جی ہم ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، اور مختلف آپس میں اعتراضات لے کر بیٹھے ہیں۔ ایک بات بتاؤ، میرے متعلق کوئی بندہ کسی محفل میں سے کسی بندے کو یہ کہے، آج میں نے تقریر کی، ابھی آج کوئی بات، یہاں سے اٹھ کے بندہ صبح باہر جائے، اسے کہو جی حضرت علامہ عبدالقادر شاہ صاحب راوی ریحانشی کے خطیب آئے تھے، انہوں نے یہ بات کی ہے، آپ نے نہ ویڈیو دیکھی نہ سنی، نہ اس محفل میں کوئی بندہ موجود تھا، آپ جا کر اس سے بات کریں اور وہ وہاں بیٹھے بٹھائے آپ کی سنی سنائی بات پر میرے خلاف کوئی فتویٰ جھڑ دے، میرے خلاف کوئی فتویٰ لگا دے، کفر کا، دیوبندیت کا یا کسی قسم کا کوئی فتویٰ لگا دے، جی کیا یہ جائز ہے؟ بولیے، سارے بولیں جائز ہے۔ میں الحمدللہ موجود ہوں، یا ویڈیو بھی موجود ہے، اس کو دیکھ لیں، یا میں خود موجود ہوں، اس بندے کا کام ہے کہ جناب آپ نے اپنی تقریر میں یہ بات کی ہے، اس کی وضاحت بیان فرمائیں۔ اسی طرح بعض لوگوں کو کسی مختلف قسم کے اعتراضات ہوتے ہیں، بھئی جس بندے کے متعلق اعتراض ہے الحمدللہ وہ بندہ دنیا میں موجود ہے، جس ہستی کے متعلق کوئی اعتراض ہے وہ ہستی دنیا میں موجود ہے۔ ہمارے دادا پیر و مرشد موجود ہیں، ان کے صاحبزادگان موجود ہیں، ہمارے پیر و مرشد موجود ہیں، ان کے پاس جائیں، اگر ان کی کسی کتاب میں اعتراض ہے اپنی کتاب ساتھ لیں، ان کے پاس جائیں۔ لیکن یہ کوئی انصاف تو نہیں ہے کہ بندہ بھی موجود ہے، جی وہ کتاب و سنت سے بات کرنے کے لیے بھی تیار ہے، لیکن اپنے گلی محلے میں بندہ چھوٹے چھوٹے پمفلٹ لے کر تقسیم کرنا شروع کر دے، رسالے لے کے شروع کر دے تقسیم کرنا، اور ایک مخالفت کی فضا پیدا کرنا شروع کر دے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کی جو ہے وہ آپ سوچئے خود عقل مندی دانش مندی ہے؟ بندہ موجود ہے، حق یہ ہے اس کے سامنے جائیں، اس کے پاس جائیں۔ الحمدللہ ہمارے پیر و مرشد، دادا پیر و مرشد جب ان کے پاس کوئی بندہ جاتا ہے قرآن و سنت فقہ حنفی سے باہر بات نہیں کرتے، آپ فرماتے ہیں اولیاء کی کتابوں سے، فقہ حنفی کی کتابوں سے بات کرو، سامنے رکھ کر حوالوں سے ہر چیز سامنے کر دیتے ہیں۔ اس واسطے یہ میں نے درمیان میں اس لیے بات کی کہ بعض دوستوں کو عجیب و غریب اعتراض ہوتا ہے۔ ایک پرسوں ایک محفل تھی یہاں رسول نگر میں وہاں گیا، کچھ احباب وہاں موجود تھے، انہوں نے مجھے ہاتھ تک نہیں ملایا، میں حیران ہو گیا۔ میں ان کو بلایا، قریب کیا، میں نے پوچھا کہ آپ نے مجھے ہاتھ کیوں نہیں ملایا، جبکہ آپ تو سید کا بڑا احترام کرتے ہیں، آپ کے ہاں تو سید کا بہت احترام ہے اور باپو کہتے ہیں سید کو، پھر آپ نے ہاتھ نہیں ملایا، کیا وجہ ہے؟ یا مجھے کافر سمجھتے ہیں یا کیا وجہ ہے؟ وہ کہنے کوئی وجہ نہیں۔ میں کہا پھر محفل میں سب نے ہاتھ ملایا، آپ نے کیوں نہیں ملایا، کیا وجہ؟ میں نے ان کو قریب بٹھایا، دو چار باتیں کی، ان کو سمجھایا، ان کو بتایا، الحمدللہ ان کا ذہن اتنا صاف ہو گیا، وہ کہنے لگے جناب ہمیں تو غلط فہمیوں میں ڈالا گیا،
ہمیں تو حق بات بتائی نہیں گئی، جو کچھ آپ بیان کر رہے ہیں ہمیں تو اس حقیقت سے دور رکھا گیا ہے۔ دوستان محترم، جب تک بندہ دور رہتا ہے اس کو حقیقت کا پتہ نہیں چلتا۔ قریب بیٹھیں، آئیں، سمجھیں ایک دوسرے کو۔ یہ آپس میں اعتراض کی فضا اور یہ آپس میں مخالفت کی فضا یہ نہیں ہونی چاہیے۔ جب آپ کو ایک چیز کا پتہ ہی نہیں تو آپ اس سے پوچھیں گے، جس کو اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں تو وہ آپ کو کیا بتائے گا؟ آپ کو خود بھی پتہ نہیں، پوچھ بھی اس سے رہے ہیں جس کو خود پتہ نہیں تو وہ کیا بتائے گا؟ اب بات ہے ذکر کی، بات ہے لطائف کی ذکر کی، بات ہے وجد و تواجد کی، بات ہے اس اللہ کے ذکر کی، اور پوچھتے سوال کرتے ہیں ان سے جن کو اس ذکر کے بارے میں پتہ ہی نہیں، جن کو لطائف کے علم کا پتہ ہی نہیں، جن کو وجد کا پتہ ہی نہیں، جن کو تواجد کا پتہ ہی نہیں، جن کو قلب کا پتہ ہی نہیں، جن کو روح کا پتہ ہی نہیں، جن کو سر کا پتہ ہی نہیں، جن کو خفی کا پتہ ہی نہیں، جن کو اخفا کا پتہ ہی نہیں، جن کو نفسی اور قالبی کا پتہ ہی نہیں، جن کو مراقبات کا پتہ ہی نہیں، تو ان سے سوال کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ سیفیہ والے کیا کرتے ہیں؟ اگلا جواب دیتے ہیں یہ کوئی نیا فرقہ ہے، چھوڑو اس کے قریب نہ جانا، یہ جادوگر ہے، ان کے قریب نہ جانا، ایسی ان سے دور رہنا۔ لوگ کہتے ہیں بڑے بات ہے، بڑی علامہ صاحب نے کہہ دیا، فلاں مسجد کے مولوی صاحب نے کہہ دیا، فلاں جماعت کے امیر صاحب نے کہہ دیا، لہٰذا ان کے قریب نہیں جانا۔ بابا ان باتوں سے نہیں ڈرو۔ ایک بات میں ڈنکی کی چوٹ پر کہتا ہوں، ہمیں کسی سے اپنی سنیت کے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم سنی ہیں، حنفی ہیں، سیفی، ہمیں کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں۔ میدان محشر میں کملی والے آقا کا جب لوائے حمد کا جھنڈا ہوگا تو پتہ چل جائے گا کون صحیح سنی ہے، اس وقت پتہ چل جائے گا کہ کون حضور کا عاشق و پروانہ ہے، کون دیوانہ ہے۔ اس واسطے ہمیں میرے اوپر بہت فتوے لگے، اتنے گلی گلی یہ شیعہ ہے، یہ فلانا ہے، یہ تقیہ کر کے ایسا ایسا، کسی سے بھی قطعاً نہیں ڈرا، قطعاً سارے فتوے لگے رہے۔ میں نے کہا لوگ کہنے لگے فلانے سے سند لے آؤ، فلانے سے جا کے لکھوا کے لے آؤ تو تاکہ یہ علماء اہل سنت آپ کو مان جائیں۔ یہ کہ مجھے ان کو مجھے کیا ضرورت ہے ان کو منوانے کی، یہ مانے نہ مانے ہمیں سے کیا پرواہ ہے۔ ہم اگر سنی ہیں تو کملی والے آقا کے لیے ہیں، ہم اگر سنی ہیں تو غوث اعظم کے لیے ہیں، ہم اگر سنی ہیں تو تاجدار اجمیر کے لیے ہیں، ہم اگر سنی ہیں تو تاجدار بریلی کے لیے ہیں، ہم اگر سنی ہیں تو داتا گنج بخش کے لیے ہیں، ہم اگر سنی ہیں تو حضرت امام حسین کے لیے ہیں، ہم اگر سنی ہیں تو مولا علی کے لیے ہیں، ہم اگر سنی ہیں تو ابوبکر صدیق کے لیے ہیں، ہم اگر سنی ہیں تو امام اعظم کے لیے ہیں۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کسی سرٹیفکیٹ لینے کی؟ ہمیں اگر وہ اپنا کہتے ہیں کوئی اور اپنا نہ کہے تو ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے، ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے کوئی اپنا کہتا ہے یا نہیں کہتا، ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن حق بات ڈنکی کی چوٹ پہ کروں گا، بات سنیے سمجھیے، فقط فتنے کا نہیں ہے، فتنوں میں نہ پڑیں، قریب آئیں، اتاری سیفیوں کے قریب جائیں، سیفی اتاریوں کے قریب آئیں۔ اور میں تو اپنے حلقے میں کہا کرتا ہوں آؤ یار ہمیں سنتیں سکھاؤ، ہم ذکر سکھاتے ہیں تم سنتیں سکھاؤ، ہم سے ذکر سیکھو ہمیں سنتیں سکھاؤ، ایک دوسرے سے سیکھو، ایک دوسرے سے حاصل کرو۔ المومن و میرات المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے، تم بھی مومن ہو ہم بھی مومن ہیں، تم بھی غوث پاک کے غلام ہو ہم بھی غوث پاک کے غلام ہیں۔ پھر کس بات کا اختلاف ہے؟ پھر کس بات کی جو ہے وہ آپس میں نفرتیں ہیں، قدورتیں ہیں؟ کیوں ہم نے آپس میں یہ چیزیں بانٹ رکھی ہیں؟ یہ کہتا ہے وہ اور ہے، وہ کہتا ہے وہ اور ہے، وہ کہتا ہے یہ سبز پگڑی والا ہے اس کے پاس نہ جانا، یہ سفید پگڑی والا ہے اس کے پاس۔ یہ کس نے؟ یہ شیطان نے یہ باتیں ڈالی ہیں، یہ باتیں ہمارے پاس نہیں ہیں، یہ ہمارے تہاں یہ چیز نہیں ہے۔ آؤ محبت سے آؤ، پیار کرو، محبت کے خلوص کے ساتھ بیٹھو، پھر دیکھو چیز ملتی ہے کہ نہیں ملتی، حاصل ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر آپ کو سوال کرنا ہے نا ذکر کے بارے میں، ذکر کیا چیز ہے، آؤ میرے مرشد سے پوچھو، سوال کی ضرورت نہیں پڑے گی، نگاہ پڑے گی، سب کچھ نصیب ہو جائے گا۔ سوال کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ سوال کرنا پڑے گا کہ یہ کیا چیز ہے، نہیں، نگاہوں سے پتہ چل جاتا ہے یہ کیا چیز ہے، جی نگاہوں سے پتہ چل جاتا ہے۔ یہ راوی ریان دور نہیں ہے، ایک بار جا کے دیکھ لو محبت سے، ایک بار پیار سے جا کے دیکھ لو۔ ایک بات یاد رکھ لو، آزمائش کے لیے نہ جانا، ولی کو آزمایا نہیں جاتا۔ ایک دیکھو یہ پیالی افضال شاہ صاحب نے چائے پی نا، اتنی سی پیالی ہے،
اس پیالی کو، اس پیالے کو اگر اپنے ہاتھ میں پکڑو نا، بات سمجھنا غور سے، اس کو ہاتھ میں پکڑ کے آپ اس کو الٹا کر لیں، اس طرح الٹا کر کے آپ سمندر سے بھی گزر جائیں تو کیا ہوگا؟ کچھ پانی کا قطرہ آئے گا؟ خالی کی خالی جائے گی پیالی۔ الٹا کر کے سمندر سے بھی گزر جائیں تو پیالہ خالی آئے گا، اگر سیدھا کر کے بارش کے قطروں سے گزرو تو پیالہ بھر جائے گا۔ اللہ کے ولی کے پاس جاؤ، دل کے برتن کو سیدھا کر کے جاؤ، دل کے برتن کو کشکول بنا کے جاؤ، دل کے برتن کو گداگر بنا کے جاؤ، شاید کرم کا چھینٹا آپ کے پاس بھی آ لگے۔ لیکن جاؤ، جا کے دیکھو یہ ناچ رہا ہے، یہ تڑپ رہا ہے، اس نے کپڑے پھاڑ دیے، اس نے ہا کر دیا، اس نے ہو کر دیا، اس نے نماز میں یہ کر دیا، یہ وہ کر دیا، اب یہ اعتراض کر دیا تو المعترض کالاعمی، اعتراض کرنے والا ہمیشہ اندھا ہوتا ہے، اس کو کچھ نصیب نہیں ہوتا۔ یہ اندھا کون سا اندھا ہوتا ہے؟ آنکھیں تو اس کی ہیں، دل کا اندھا ہے۔ اب اس نے اپنے دل کا برتن الٹا کر دیا، اس کو نظر ہی نہیں آیا میرا دل کا برتن الٹا ہے۔ اگر وہ دل کا برتن سیدھا کرتا، اعتراض دور کر دیتا، دل کا برتن سیدھا ہوتا تو دل کی آنکھیں کھل جاتی، فیض پڑ جاتا۔ اس واسطے ہمیشہ اور کسی بھی اللہ کے ولی کے پاس جاؤ، کچھ نہ کچھ حاصل کر کے آؤ، کچھ نہ کچھ لے کے آؤ۔ ہاں جی، اب ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے جب تک ہمارے علماء، ہمارے مشائخ جب تک وہ اپنی کرسی پر، اپنے آستانے پر زندہ موجود ہوتے ہیں، ہمیں ان کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں، دنیا سے گزر جاتے ہیں، پیچھے قبر تھوڑی اونچی ہے، اس سے اونچی چادریں چڑھی ہوئی ہیں، اس سے اونچے پھولوں کی چادریں پڑی ہوئی ہیں۔ جب تک زندہ تھے کوئی نہیں جاتا تھا، جب تک ان سے فیض لینے کے ہم قابل تھے تو ہم نہیں جاتے تھے۔ اب وہ تو فیض دینے کے قابل ہیں لیکن ہم فیض لینے کے قابل نہیں، ہم دوڑ دوڑ کے جاتے ہیں۔ وہ فیض دینے کے قابل ہیں، ہم فیض لینے کے قابل نہیں، ہمیں ان سے مناسبت نہیں۔ داتا صاحب آج بھی فیض دیتے ہیں، قبر سے فیض ملتا ہے، لیکن ساری دنیا جاتی ہے، کوئی خواجہ اجمیری کیوں نہیں بنا؟ خواجہ اجمیری والا فیض ظرف لے کر جائے نا، پھر بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ فیض تو آج بھی وہی ہے۔ کیا آج وہ فیض بند ہو گیا جو خواجہ اجمیری کے دور میں تھا؟ فیض تو آج بھی وہی ہے۔ میرے مرشد پاک فرماتے ہیں، میرے مرشد فرماتے ہیں، مجھے جو رنگ لگا ہے نا، یہ جو رنگ اصل مجھے لگا ہے، یہ مجھے داتا گنج بخش کے مزار سے لگا ہے، یہ داتا صاحب سے لگا ہے یہ رنگ۔ ہاں جی، فیض آج بھی ملتا ہے، کوئی وہ برتن لے کر جائے۔ اس واسطے اللہ کے بندو شکر کرو، اللہ کا ولی دنیا میں زندہ موجود ہے اور آوازیں مار مار کے دے رہا ہے۔ یہ چیز تو کوئی دیتا ہی نہیں تھا، یہ چیز تو کوئی عام کرتا ہی نہیں تھا، اس چیز کو تو میرے مرشد نے آ کر اس طرح عام کر دیا۔ میں تو مثال دیا کرتا ہوں کہ جس طرح عام کر دیا، جس طرح ککڑ مونے کے پھول ہوتے ہیں اس طرح عام کر دیا۔ ہاں جی، اس طرح کھلا کر دیا، آؤ لوٹ کے لے جاؤ۔ کوئی آیا جی، اس کو نہیں دیکھا یہ کون سا ہے، کس قبیلے کا ہے، کس معاشرے کا ہے، کس جگہ کا ہے، کس قوم کا ہے، آیا بس سخاوت کے ساتھ لٹا کے دے دیا۔ اس واسطے آؤ محبت کے ساتھ، کوئی اپنے دل میں اعتراض نہ رکھو۔ مختلف باتیں کی جاتی ہیں، یہ غوث پاک کو نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے غوث پاک کو؟ جو غوث پاک کو نہ مانے ولی نہیں ہوتا۔ جب تک غوث پاک کو نہ مانے ولی نہیں بن سکتا وہ، جب تک غوث پاک کو نہ مانے، جب تک غوث پاک کو جو اپنا مرشد نہ مانے تو وہ تو اس وقت تک تو ولی نہیں ہوتا۔ ہمارے دادا مرشد پیر مرشد اخوندزادہ سیف الرحمن پیر ارچی دامت برکاتہم القدسیہ ہر روز ختم خواجگان میں ختم قادریہ غوثیہ پڑھتے ہیں جی، اور ان سے فیوزات و برکات حاصل کرتے ہیں۔ یہ بات اپنے یہ ذہن سے نکالنے کو بندہ کہتا ہے جی یہ نہیں مانتے جی، یہ اعتراضات ہیں، یہ ایسی باتیں ہیں جن کو بندہ تروڑ موڑ کے بیان کرتے ہیں اور اٹھاتے ہیں۔ الحمدللہ ہم حضور غوث پاک رضی اللہ، ہمیں حضور غوث پاک سے مجھے اتنی عقیدت، اور حضور غوث پاک سے الحمدللہ میرا شجرہ نسب میرے پاس محفوظ ہے، موجود ہے۔ میرا شجرہ نسب دیکھیں، الحمدللہ میرا شجرہ نسب حضور غوث پاک سے جا کے ملتا ہے۔ غوث پاک کی اولاد شاہ صاحب حضور غوث پاک کی اولاد سے ہیں۔
ایسی بات نہیں ہے الحمدللہ. ہم اپنے آباء و اجداد کی جو ہے سلسلہ عالیہ سے تعلق رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے. تو اس واسطے فجوزات و برکات یہ انوار و تجلیات ہیں. اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی, کسی کو پتہ نہیں, تو ان سے پوچھو جن کے بارے میں یہ جانتے ہیں. ذکر والوں کا ذکر والوں سے جا کے پوچھو کہ جناب یہ ذکر کیا چیز ہے, یہ وجد و تواجد کیا ہے, یہ ذکر کیا چیز ہے اور یہ کیا ہے. تو پھر پتہ چلے گا, کچھ سمجھانے والا سمجھائے گا تو پھر پتہ چلے گا. اس واسطے یہ لطائف کا ذکر ہے, یہ باطنی روحانی ذکر ہے, یہ کوئی کسی سلسلہ یا کسی پیر کی ایجاد نہیں ہے. اچھا دیکھو یہ جسم, یہ ہمارا جسم, یہ میرے پیر نے بنایا ہے. ہاں بولو نا, میرے پیر صاحب نے بنایا میرا جسم. کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے. جو اللہ تعالیٰ نے بنایا تو اس میں دل کس نے بنایا؟ پیر صاحب نے بنایا, اللہ نے بنایا. ایک روح کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے. سے سارا وجود اللہ تعالیٰ نے, اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے, اللہ کے امر سے سارا کچھ نکلا, یہ سارا بنا, یہ اللہ رب العزت نے عطا کیے, یہ وجود اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. تو دوستو یہ وجود اللہ نے عطا فرمایا, تو اس وجود کے اندر اللہ پاک نے کچھ نور کے مرکز رکھے, کچھ ایسے پوائنٹ رکھے جن کا کام صرف اللہ کا ذکر کرنا ہے. اور اللہ کا ذکر وہ خود بخود نہیں کریں گے جب تک کوئی ذکر کروانے والا نہ مل جائے. خود بخود تسبیح لے کر بیٹھ جاؤ تو سلطان عارفین جو قادری ہیں وہ فرماتے ہیں تے تسبیح پھری پر تیرا دل نہ پھریا کی لینا تسبیح پھڑ کے ہو. یہ دل نہ پھریا سو کیا مراد ہے جی؟ یہ تسبیح پھری, تسبیح ایک لاکھ دانے کی تسبیح پکڑ لینا, اللہ اللہ کر لیں, ثواب ملے گا, رحمت ملے گی, برکت ملے گی. قلب ذاکر نہیں ہوگا, قلب ذکر نہیں کرے گا اس وقت تک جب تک کوئی قلب سے ذکر کروانے والا نہ مل جائے, جب تک کوئی قلب سے ذکر کروانے والا نہ مل جائے. سلطان العارفین کیوں فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں الف اللہ چمبے دی بوٹی من وچ مرشد لائے ہو. آپ مادر زاد ولی ہیں, مادر زاد ولی. اس وقت تک آپ کو یہ چیز نہیں ملی جب تک آپ کو مرشد کامل نہیں ملی.